अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, एक शेर एक बच्चे को खाने क्यों आया। तो दोस्तों, एक गांव में एक इंसान अल्लाह वाले रहते थे। वो अल्लाह वाले लोगों को बताते थे कि अल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह सबकी बातें सुनता है, सबकी दुआ कबूल करता है, अल्लाह पे भरोसा करो। और वो जो भी बात बताते थे वो लोगों के दिल पर छा जाती थी। दोस्तों, ऐसे ही उन्होंने बहुत परेशानी आई, उनके पास खाने की भी तंगी आई, पर जब भी वो हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे उन्हें जरा सा भी गुरूर नहीं था। ऐसे ही वो अल्लाह वाले सफ़र पर जाते थे। सफ़र पर जाने से बरकत भी आती है और ज़्यादा पहचान भी होती है। ऐसे ही वो एक रोज़ सफ़र पर निकले हुए थे। सफ़र पर निकलते हैं, उनके साथ उनके कुछ साथी भी होते हैं। जब अल्लाह वाले सफ़र पर निकलते हैं तो एक जगह अजान होती है, अजान का वक्त होता है, वो वहाँ पर रुकते हैं और तस्बीह पढ़ रहे होते हैं। उन्हें इसी बीच नींद आ जाती है ज़रा सी झलक, तो उसमें वो ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब में उन्हें इशारा दिया जा रहा था कहीं पर उनकी कहीं मदद है, कहीं पर किसी को उनकी मदद की ज़रूरत है। तो वो जब ख्वाब से उठते हैं वो सोचते हैं मैं वहीं पर जाऊंगा। तभी फिर जो अल्लाह वाले जिन्हें बात बताते हैं अपनी, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके साथ सफ़र पर रहते हैं, उनसे कहते हैं अब तुम चलो, अब मुझे कहीं और जाना है। वो अपना तैयारी करते हैं और उनसे कहते हैं अपना ख्याल रखना। वो लोग अलग अलग चले जाते हैं और अल्लाह वाले अलग निकल जाते हैं। जब अल्लाह वाले थोड़े आगे जाते हैं उन्हें वहाँ पर एक गाँव नज़र आता है। वो सोचते हैं अब असर की नमाज़ का वक्त हो गया है, अब यहाँ पर नमाज़ अदा कर ली जाए। फिर अल्लाह वाले उस गाँव में जाते हैं। जब उस गांव में जाते हैं तो वहां से निकलकर एक दरख्त के नीचे बैठकर नमाज अदा करते हैं। वहीं पर अपने मटके में से पानी निकालकर वज़ू करते हैं, फिर नमाज करते हैं और उसके बाद वो तस्बीह पढ़ रहे थे। कुछ लोग वहां पर आते हैं खेत की तरफ से उसी गांव के, और वो उनसे सोचने लगे, आपस में बातें करने लगे ये आदमी है कौन, क्योंकि वो लोग बहुत ही कठोर दिल के थे, बहुत ही अजीब इंसान थे। उनके गांव में आज तक कोई ऐसी इस्लाम की दावत देने वाला कोई आया ही नहीं था। जो भी अगर इस्लाम की दावत देने आता उन्हें वो मार भगाते। जानवर, बगल के जानवर भी नहीं आते उनके गाँव में, उनके उस इलाके में कोई भी जानवर बगल के जंगल से नहीं आता था इसी वजह से। तो दोस्तों, ऐसी वो बात करने लगे कि ये कौन शख्स है, क्या कर रहा है, इस्लाम की दावत दे रहा है, इसे मारा जाए, इसे यहाँ से निकाला जाए। तो दोस्तों, वो जो आदमी थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कर्राने लगते हैं। इसे देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और वहाँ का सबसे बहादुर इंसान था, वो कह रहा था इसे यहाँ से फेंक देंगे। कभी उन पर पत्थर मारते तो कभी उनका लाठी छुपा देते, कभी कुछ होता है, कभी उनको धक्का मारते, अपने बच्चों से भी पिटवाते थे। ये देखकर अल्लाह वाले बहुत नाराज़ होते थे, उन्हें दर्द भी होता था, लेकिन वो अपने कुरान का, अपने इस्लाम का नाम नीचा करना नहीं चाहते थे। तभी फिर उसमें से, उन्हीं लोगों में से एक बुज़ुर्ग बोला कि मैंने ये किताब पढ़ी है, एक किताब पढ़ी है, उसमें ये आता है कि ऐसा इस्लामिक कोई आदमी आएगा और अपना सबको अपने धर्म से हटाने की कोशिश करेगा। तभी फिर वो लोग उसे सज़ा देते हैं कि तुम हमारे गाँव में ही रहोगे और हमारे नौकर बन के रहोगे। वो जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या मेरे मौला ऐसा कुछ कर दे जो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी फिर अल्लाह वाले से काम करवाया जाता है। जंगल के पास में एक कुआं होता है, वो गांव से लगभग बहुत ही ज़्यादा दूर होता है और अल्लाह वाले को काम दिया जाता है जाओ वहाँ से और पानी भर कर लाओ, क्योंकि गांव में कोई भी ऐसा नल, टंकी वगैरह नहीं थी जो पानी आ सके। गांव की सारी औरतें जाती थी और अपने घर के लिए पानी लाती थी। वो लोग पानी का बहुत कम ही यूज़ करते थे। दोस्तों, अल्लाह वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे जो मैं इनका काम कर सकूं। बहुत ही दिन तक यही सिलसिला चलता है और तभी फिर एक रोज़ आता है। उस रोज़ अल्लाह वाले को कोई भी हटाता नहीं है। अल्लाह वाले फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अल्लाह वाले को जितने भी लोग थे उन्होंने सज़ा दी थी कि तुम कुरान, नमाज, तस्बीह कुछ भी नहीं पढ़ोगे। अल्लाह वाले छुपके रात में इबादत करते थे। उस दिन उन्होंने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली और अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह आज मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने फजर की नमाज़ भी अदा कर ली और मैं तेरी इबादत रात में करूँगा, जैसी भी हाल में हूँ तेरी इबादत कर रहा हूँ, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरी इबादत कर सकूँ। तभी फिर गाँव की एक बुरी औरत अल्लाह वाले के पास आती है और कहती है तुम्हें नहीं पता गांव में सबसे खूबसूरत औरत के यहाँ लड़का हुआ है और तुम्हें आज बहुत ही काम करना है, सबसे पहले जाओ और पानी भर कर लाओ। तभी फिर वो जो अल्लाह वाले थे वो पानी भरने लगते हैं और साथ ही साथ दुआ करने लगते हैं, अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना आज का मैं काम कर सकूं। तभी फिर वो सारी औरत देखती हैं कि ये तो सारे मटके भर लाया, ज़्यादा से ज़्यादा मटके भर लाया।
تبھی پھر وہ سوچتی ہیں ہمارے پتی سے بھی زیادہ یہ برا آدمی کام کیسے کر لیتا ہے اتنی پھرتی سے۔ تبھی پھر اللہ والے کہتے ہیں بتاؤ تمہارا اور کیا حکم ہے، تمہارا اور کیا کام ہے۔ تبھی پھر وہ جو بری عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے جب اس کے جو بلاوا ہے مہمان جب آ جائیں گے، جب ناشتہ پانی جب شروع ہوگا تبھی تمہیں کام بتایا جائے گا، ابھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے دیر میں گاؤں میں سے آواز آتی ہے اور وہی عورت کا بچہ ایک شیر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تبھی وہ عورت چیخنے چلانے لگتی ہے اور جتنے بھی اس گاؤں کے مرد ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ڈنڈا لے کر جنگل میں، لیکن وہ خالی ہاتھ لوٹ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کہیں بھی وہ شیر نہیں ملا، ایسا لگتا ہے وہ تمہارے بچے کو کھا گیا۔ وہ عورت یہ سن کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی پھر اللہ والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہاں پر ہے، کیا پریشانی ہے، کیا پتہ میں تمہاری پریشانی کا حل نکال سکوں۔ وہ کہتی ہیں جب گاؤں کے اتنے نوجوان اتنے ہٹے کٹے لوگ کچھ نہیں کر پائے تو تم ایک برے آدمی کیا کر سکتے ہو۔ پھر اس بچے کی جو ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں نے جسے مانتی ہوں میں نے اس کی بہت پوجا کی پر اس نے میرے دل کے درد کو نہیں سمجھا، کیا تمہارا اللہ میرے دل کو درد کو سمجھ سکتا ہے؟ تبھی اس اللہ والے نے کہا ہاں میرا اللہ تمہارا ضرور سنے گا اور تمہاری بات پر ضرور یقین کرے گا، تمہارا بچہ لوٹ کر بھی آئے گا۔ تبھی پھر وہ کہنے لگی تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرا بچہ چل کر آئے گا، وہ تو ابھی 2 ہی دن کا ہے۔ تبھی پھر اللہ والے جاتے ہیں جنگل کی اور کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر ضرور لاؤں گا۔ تبھی پھر اس کے ساتھ میں ایک نوجوان جانا چاہتا ہے، اسی کا باپ جو اس بیوی کا شوہر تھا وہ جانا چاہتا ہے۔ تبھی پھر وہ اسے بھی لے جاتے ہیں اور اسی کنویں کے پاس جا کر کہتے ہیں اے شیر تم اس بچے کو لا دو، وہ تمہارا کھانا نہیں ہے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں اور رزق دے گا، یہ کسی ماں کا جان ہے، تم نے ایک ہنستے کھیلتے پریوار میں ایک دکھ لا دیا۔ اور جتنے بھی اس گاؤں کے لوگ تھے وہ حیرانی سے گھر پر یہی سوچ رہے تھے کہ آج تک ہمیں غرور تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی جانور تک نہیں آیا، اس بار یہ ایسا جانور کیوں آ گیا۔ تبھی پھر وہ شیر نہیں آتا ہے اور اللہ والے بھی سمجھ جاتے ہیں اس آدمی کے سامنے کہیں کچھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ تو اللہ کا کرشمہ ہی ہوگا۔ تبھی پھر وہ شخص ہنستا ہے اور کہتا ہے بس بہت تھا تمہیں اپنے اللہ پہ غرور، بہت تھا تمہیں اللہ ہمارا سب کچھ کر دے گا، تمہارے اللہ نے بھی کچھ نہیں کرا۔ تبھی پھر وہ اللہ والے کہتے ہیں تم یقین رکھو گھر پر چلو۔ تبھی پھر وہ گھر پہ آ جاتے ہیں، عورت بھاگتے بھی آتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کرا تھا، میں نے تمہارے اوپر یقین کرا تھا پر تم نے میرے یقین کا یہ صلہ دیا۔ تبھی پھر وہ اللہ والے کہتے ہیں بیٹی دیکھو ڈرو مت، صبح تک تمہارا بچہ آ جائے گا۔ تبھی پھر وہ ساری عورتیں جتنے بھی آدمی تھے وہ سب بولے ٹھیک ہے۔ تبھی پھر وہ عورت بولی تم سب کو تو نیند آ جائے گی پر مجھے کیسے نیند آئے گی، میرا بچہ مجھ سے چھن گیا ہے۔ تبھی پھر وہ اللہ والے کہتے ہیں بیٹی اللہ پر یقین رکھو۔ تبھی پھر سارے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ پہلے بھی وہ بزرگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو اپنی اسلام کی باتوں میں پھنسائے گا یہ، اور یہ پھنسا ہی رہا ہے۔ تبھی پھر اللہ والے اس بات پر کچھ نہیں بولتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یقین کر کر دیکھو، لیکن سب لوگ یہی سوچ رہے تھے ابھی ہماری جان پر چل ہوئی ہے، ہماری جان پر کسی بچے کی جان جا رہی ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تبھی پھر وہ عورت ماں تھی اس بچے کی وہ کہتی ہے میں اگر تمہارے اللہ پر یقین کروں گی تو صبح تک میرا بچہ مجھے واپس مل جائے گا۔ تبھی پھر اللہ والے کہتے ہیں اگر تم دل سے یقین کرو گی تو ضرور تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اللہ والے بہت رو رو کر عبادت کر رہے تھے کہ اللہ میں نے انہیں تیرے اوپر بھروسہ دیا ہے، اپنے اوپر بھروسہ دیا ہے، اگر صبح تک بچہ نہیں آیا تو کیا ہوگا۔ اور غمی کی رات بہت لمبی ہوتی ہے، یہ سب نے سنا ہی ہے۔ ایسے کر کر وہ پوری رات دعا کرتے ہیں اور اسی دعا میں رونے بھی لگتے ہیں، اور سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، من ہی من کیا پڑھ رہے ہیں اور اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، سورج آ جاتا ہے۔ تبھی پھر وہ سارے لوگ ترنت ہی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ کیا ہے تمہارا سلسلہ۔ اس ٹائم پہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں شیر ہی تمہارے بچے کو لے کر آئے گا۔ تبھی پھر وہ کہتی ہے، وہ عورت جو تھی وہ کہتی ہے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، رات بھر میں یہی سوچتی رہی شیر آئے گا نہیں آئے گا، پر میں نے تمہارے اللہ پر جب بھی بھروسہ کیا۔ تبھی پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں آئے گا شیر، شیر کیسا ہے، شیر کھا جائے گا تمہارے بچوں کو، اس بچے کو کھا گیا ہوگا، یعنی کب کا شیر کی ایک ڈال کا بچہ نہیں ہوگا۔ تبھی پھر اللہ والے اسے یقین دلاتے ہیں اور من ہی من دعا کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ دعا کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شیر کی گھررانے کی آواز آتی ہے اور وہ وہاں سے آ جاتا ہے۔ تبھی پھر اللہ والے اس سے کہتے ہیں لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو۔ تبھی پھر شیر کی ایسی نظروں سے لگ رہا تھا کہ وہ منع کر رہا ہے اس بچے کو دینے سے، اسے بہت گھمنڈ تھا، ان گاؤں والوں کو بہت گھمنڈ تھا، اس مارے
یہ نہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ والے اس شیر کی ساری باتیں سمجھ رہے تھے، پر اللہ والے نے اس شیر سے کہا اور سمجھایا اسے، تبھی پھر اللہ والے کی گودی میں اس شیر نے اپنا بچہ دے دیا۔ جب اس شیر نے اس بچے کو دے دیا تو اللہ والے اس بچے کو دیکھنے لگے، کہیں خروش یا کہیں کچھ تو نہیں آیا ہے، دیکھتے ہیں بچہ پوری طرح صحیح سلامت ہے۔ تبھی پھر وہ لوگ جو تھے وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کیا ہی منظر چل رہا ہے، اور جو بچہ تھا وہ اللہ والے کی گودی میں اللہ والے کی ساری نظریں سمجھ رہا تھا، اللہ والے کے دماغ میں دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ والے من ہی من اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شیر کو سمجھاتے ہیں۔ تبھی پھر شیر اس آدمی کے اوپر لپٹ جاتا ہے جو کہتا تھا کہ جو اسلام کو آئیں گے، ہمیں اپنے دھرم سے ہٹائیں گے اور اسلام میں پھنسائیں گے۔ تبھی پھر شیر اس پہ لپٹ جاتا ہے، اس پہ خروشیں مار دیتا ہے۔ تبھی پھر اللہ والے کھسیا جاتے ہیں اس شیر سے اور بہت ہی جلال میں آ جاتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں، چلے جاؤ اپنے جنگل میں اور یہاں مت آنا، اللہ سب رحم والا ہے، اللہ سب کے اوپر رحم کرتا ہے اس مارے۔ تبھی پھر وہ شیر چلا جاتا ہے وہاں سے۔ اسی وقت اللہ والے شیر کو روکتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں، بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم نے اس شخص پر حملہ کیوں کرا؟ تبھی پھر شیر بتاتا ہے، اس وقت وہ انسانوں کی آواز میں بولتا ہے، انسانوں کی طرح ساری بھاشا بولتا ہے اور کہتا ہے اس نے اسلام کو بھڑکایا اور اس نے الٹی سیدھی باتیں کہی اسلام کے بارے میں کہ اللہ کیا ہی کر سکتا ہے اور ایک انسان آئے گا اور بھڑکائے گا، ایسے کر کے اس نے کہا تو میں نے اس کے اوپر خروشیں ماری۔ تو دوستو وہ اللہ والے جو تھے وہ شیر کو سمجھاتے ہیں اور شیر کو وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں۔ دوستو یہی تھی اسٹوری، اگر پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیں۔